بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصف شب بیت چکی تھی، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، چہار سمت پھیلے سناٹے نے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رکھا تھا۔ اسی اثنا میں ایک بے خبر عاشق اپنے اندر اٹھنے والے سرکش جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا اور بے قابو خیالات کو لگام دینے کی تگودو کر رہا تھا کہ اچانک اس کے بے لگام خیالات نے سرکشی کی اور جھٹ سے فوزی کا خوبصورت چہرہ اور دلکش تصاویر ذہن کے محور میں گردش کرنے لگیں۔ زین نے فوراً ان خیالات کے بندھے ہوئے تسلسل کو توڑنا چاہا، مگر بے قابو دل میدان میں اتر آیا اور زین کی آنکھیں ماضی کی خوشگوار یادوں سے آنسوؤں کی جھیل بن گئیں۔ کالج لائف کا زمانہ گزرا تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زین نے جلد ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ بہت خاموش طبع اور تنہائی کا دل دادا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا، لیکن یونیورسٹی لائف تو خشک مزاج کو بھی شوخ اور چنچل بنا دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زین بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ یونیورسٹی کے ابتدائی ایام تو بڑی بوریت سے گزرے تھے، لیکن فوزی سے ملاقات کے بعد زین کی طبیعت میں نکھار آ چکا تھا۔ ہر وقت گمسم رہنے والا زین اب حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ یقیناً زین کی زندگی میں تبدیلی فوزی کی مرہون منت تھی۔ اسی وجہ سے تو زین کبھی کبھی کہتا، میرا سیدھا سادھا مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے میرے سارے ذوق بدل دیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لمحے یادوں میں ڈھل رہے تھے۔ زین اور فوزی کی محبت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ ایک دوسرے کی زندگی بن چکے تھے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ حالات و واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غم تو کبھی کہکے تو کبھی بے بسی، کبھی زندگی، کبھی سوز تو کبھی ساز۔ غرض دنیا تغیر کا نام ہے، کبھی انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا تو کبھی اندوہ کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح زین کی آزمائش کے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہ ذاتی طور پر اتنا بے ہمت نہیں تھا، لیکن حوادث زمانہ کے چنگل میں پھنس کر بے بس ضرور ہو چکا تھا۔ وہ جون کی گرم دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ جھلسا دینے والی گرمی میں زین تھکا ہارا گھر پہنچا تو آتے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ تھکے ماندے بدن کو سکون نصیب ہوا تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ بمشکل تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سوتے ہوئے زین کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسا پورا کمرہ زوردار جھٹکے سے اپنی جگہ سے سرک گیا ہے۔ دیواریں اور چھت ایسے لگ رہے تھے کہ ابھی گرنے کو ہیں۔ اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا، شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ محض یہ اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ پہلا موقع تھا کہ جب اس کو یہ خوفناک مناظر دیکھنے پڑ رہے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دل کو تسلی دی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ باتھ روم کی ٹوٹی کھلی ہے اور ساتھ ہی پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور بیڈ سے نیچے اتر کر باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوفناک منظر اس کے سامنے تھا۔ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پر ٹوٹی چل رہی تھی اور پانی کی جگہ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ زمین کو آ رہا۔ زمین پر گرتے ہی وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ زین کیسے ہو؟ اگلے دن آتے ہی فوزی نے نرم و نازک لہجے میں پوچھا۔ شارٹ بریک میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہوں فوزی، زین نے بجھے بجھے سے انداز میں جواب دیا۔ خیر تو ہے؟ بجھے بجھے سے انداز میں ہے جناب۔ فوزی کا لہجہ بدستور شائستہ تھا۔ زین اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر کوشش بے سود، کیونکہ فوزی کے سامنے وہ کچھ بھی نہ چھپا سکتا تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ آخر کار اس نے فوزی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں ہے فوزی، بس ویسے ہی طبیعت ناساز ہے، زین نے جواب دیا۔ فوزی نے بھی ایمان بنصیب کو ترجیح دی اور زین کی بات کو سچ سمجھا۔ کچھ ہی دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک آدھی رات کے وقت زین کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے در و دیوار کانپنے لگے۔ اس مرتبہ تو زین بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب آخر ہو کیوں رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ زین کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز
واضح چاپ سنائی دی تو فوراً اس نے پاس پڑے لیمپ کا بٹن دبا دیا۔ پھر کیا تھا؟ ایک عظیم الجثہ، بد ہیئت، بڑے بڑے گھنے بال، لمبے لمبے ناخن، آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ، منتہائے نظر قد والا جثہ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے منہ سے دو لمبے باریک دانت نکل کر سینے کو چھو رہے تھے، ایسا بد شکل کہ دیکھ کر زین کی جان نکلنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر چیخنے کی قوت تک نہ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ پھر اس بد شکل نے زین کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ سارا کمرہ اس کی بدبو سے بھر چکا تھا۔ زین بت بنا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک خوف تھا نہ ختم ہونے والا، ایک اضطراب تھا مسلسل رہنے والا، بے چینی حد سے زیادہ کہ اتنے میں بد شکل جثہ گویا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، تم فوزی کو اپنانا چاہتے ہو؟ ہیولے کے انداز میں طنز و تعجب کے نمایاں اثرات تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ اتنا کہہ کر زین کے سر پر وہ چکی کے پاٹ کی طرح تیز تیز گھومنے لگا اور پھر اس کی شرک پر ہاتھ رکھ کر بولا، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو فوزی کو چھوڑ دو اسے، وہ بس میری ہے، بس میری۔ آواز کی بازگشت زین کو دور دور تک سنائی دے رہی تھی اور وہ ہیولا روپوش ہو چکا تھا۔ ان واقعات کا زین کی شخصیت پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ہر وقت خوش باش رہنے والا زین اب بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی گلابی رنگت اب پیلی پڑ گئی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، طبیعت میں چڑچڑاپن۔ اب وہ کچھ عرصہ پہلے والا زین نہ رہا تھا، نہ تو وہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے ملنا چاہتا۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی ہوتے ہی وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مین دروازے کی جانب بڑھا کہ اتنے میں فوزی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور زین کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، زین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو تم؟ کیا مجھ سے اس لیے نفرت کرنے لگے ہو کہ میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ فوزی نے ایک ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب دل کو قرار نہ ہو تو اپنوں سے گلہ کرنے میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ بے تکلفی جب محبت کا روپ دھارے تو محبوب کی تھوڑی سی بے رخی بھی ناقابل برداشت ہو جایا کرتی ہے۔ فوزی زین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسے قریبی کیفے میں لے گئی۔ غضب تو یہ تھا کہ زین کو اب فوزی سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا تو اسے وہ بدصورت ہیولا اور اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آ جاتی اور پھر وہ انہی خیالات میں گم ہو جاتا۔ زین، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ زین فوزی کی بات سے چونکا، ورنہ وہ تو خیالات کی خوفناک وادیوں میں کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا۔ ہاں فوزی، بس وہ طبیعت ذرا خراب ہے۔ زین کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نہیں زین، مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں سمجھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو تم مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاتے۔ فوزی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آخر زین تو خود محبت میں لاچار تھا اور پھر فوزی جو اس کی جان تھی اتنا اصرار کر رہی تھی، اس لیے زین نے فوزی کو سارے واقعے سے آگاہ کر دیا اور فوزی کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ زین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں تمہارے انتظار میں اس گھاٹی کے پاس والی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ فوزی نے زین کو بتانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کافی انتظار کے بعد بھی جب آپ نے آنے میں دیر کر دی تو میں جانے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم اور وجاہت چہرے والا نوجوان لڑکا میرے سامنے آ کر ٹھہرا اور میرا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی بڑے شائستہ لہجے میں کہنے لگا، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں کئی دنوں سے آپ کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں کہ شاید رخ زیبا ہماری طرف بھی متوجہ ہو۔ میری بے قرار آنکھیں روزانہ آپ کی متلاشی رہتی ہیں۔ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری روح کو سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ فوزی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں پھٹی پھٹی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے اتنا خوف لاحق ہوا کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ آخر نہ میں اسے جانتی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسا عجیب معاملہ تھا کہ ایک اجنبی اس انداز بے باکی میں اپنی محبت کا بلا جھجک اظہار کر رہا تھا کہ جاتے جاتے میرا نام بھی بتا گیا تھا۔ زین، وہ رات میں نے کھلی آنکھوں سے کاٹی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس نے ساری بات میرے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے
کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق ہے جو ہماری بڑھتی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ فوزی تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی جا رہی تھی، لیکن زین اپنی جگہ ساکت و جامد ہو چکا تھا۔ فوزی، ہم انشاءاللہ حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ مشکلات ہماری قوی ہمت کو کمزور کر سکتی ہیں۔ ہم دونوں مل کر اس صورتحال کا سامنا کریں گے اور کوئی ایسی راہ نکالیں گے کہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے اور کام بھی بن جائے۔ وہ دونوں ایک نیا عزم لے کر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ اصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ حکیمو، جو جنات کے قبیلے کا ایک فرد تھا، وہ فوزی کے حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا، اور اب حکیمو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح فوزی کو اپنا لے، اور اس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ فوزی کو اپنانے کے لیے چاہے اسے زین کی جان بھی لینی پڑے تو وہ یہ کام بھی کر گزرے گا۔ فی الحال اس کا یہ خیال تھا کہ شاید زین ڈرانے دھمکانے سے فوزی کو چھوڑ دے گا، اس لیے ابھی تک اس نے زین کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ ایک دن فوزی نے زین کو کہا، زین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدروح کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ ہم لوگ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے نجات پانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کوئی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ ہاں فوزی، تم نے درست بات کی ہے، میں آج ہی ضرور اس معاملے کا حل نکالوں گا۔ زین نے برجستہ جواب دیا، اور پھر دونوں یونیورسٹی سے نکل کر اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ زین وہاں سے سیدھا پیر کرم علی شاہ صاحب کے پاس پہنچا، جو اپنے علاقے کی ایک معتبر اور بزرگ و پارسا شخصیت تھے۔ زین کے خاندان کے اکثر لوگ انہی کے مرید تھے، اسی لیے وہ زین کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ زین جب وہاں پر پہنچا تو شاہ صاحب کے ارد گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ شاہ صاحب نے زین کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خادم سے فرمایا کہ زین کو میرے پاس لے آؤ۔ اس طرح وہ شاہ صاحب کے بالکل قریب جا بیٹھا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ زین نے شاہ صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ زین بیٹا، کیسے ہو؟ آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو؟ شاہ صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاہ صاحب، اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں، بس پڑھائی کی وجہ سے مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے میں کہیں آتا جاتا نہیں۔ زین نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ بیٹا سچ پوچھو تو مجھے تم کچھ پریشان سے لگتے ہو، خیر تو ہے؟ شاہ صاحب نے زین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی شاہ صاحب، کچھ دنوں سے میں کافی پریشان ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، زین نے جواب دیا۔ چلو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اندر گھر میں چلتے ہیں، وہاں مجھے کھل کر اپنا مسئلہ بتانا تم، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زین سے کہا تو زین نے فوراً بغیر تاخیر کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شاہ صاحب زین کو لے کر گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں آ گئے اور اپنے سامنے والے صوفے پر زین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زین ان کے سامنے بڑے ہی ادب سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بیٹا، اب تم بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی خوف کے اپنا مسئلہ بتاؤ، شاہ صاحب نے پیار سے پوچھا تو زین نے فوزی سے اپنی دوستی اور پھر گزشتہ واقعات جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے یا فوزی کے ساتھ، سب حرف بحرف شاہ صاحب کی خدمت میں گوش گزار کر دیے۔ یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے بیٹا، ہم نے تو جنوں کے پورے خاندان کو مار بھگایا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاہ صاحب نے زین کی ڈھارس بندھائی، یہ کہہ کر زین کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کرنا، اور جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو فوراً اس تعویذ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبا لینا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا، پھر دیکھنا کہ وہ شیطان تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ زین کو شاہ صاحب نے ہدایات دی۔ زین شاہ صاحب سے ملاقات کر کے واپس گھر آ گیا۔ چمکتے دن نے اپنا سفر مکمل کیا تو کالی رات نے اپنا خیمہ تان لیا۔ رات کی سیاہی دن کے اجالے پر غالب آ چکی تھی۔ سارے دن کے تھکے ہارے لوگ سکون کی چادر تان کر سو رہے تھے، ہر طرف ہوک عالم تھا۔ اسی اسنا میں حکیمو اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ اپنے غلیظ منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فوزی کی طرف چلا۔ فوزی کو جب اس نے دنیا جہان سے بے خبر پایا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ آج میری حسرتیں پوری ہو جائیں گی اور اس پھول جیسے ادھ کھلے گلاب سے خوب لطف اندوز ہوں گا اور اس خوبصورت بدن والی گڑیا کو اپنی قید میں کر لوں گا، پھر فوزی میری ہوگی، بس میری۔ اس نے جاتے ہی فوزی کو بغیر کوئی موقع دیے اپنے قابو میں کر لیا اور نامعلوم مقام کی طرف لے کر اڑنے لگا۔ فوزی کے منہ پر اس نے مضبوطی سے اپنا غلیظ ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کمزور اور بے بس مخلوق اس کے پنجہ قدرت میں بے بس ہو جائے۔
فوزی کی تو یہ حالت تھی کہ حکیموں کے قبضے میں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر بے خبر عاشق اپنی ہی دھن میں مست شاہ صاحب کے تعویذ کو بغل میں لیے مزے سے سویا ہوا تھا۔ اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی محبوبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہونے والی ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ حکیموں میرے پاس آئے گا تو میں اسے خوب مزہ چکھاؤں گا، اور اسے کیا معلوم فوزی اب ایسی دنیا میں پہنچ چکی تھی کہ جہاں کا اس نے ساری زندگی میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ اس کی نظروں کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا، بس زین اس کا ٹمٹماتا ہوا دیا تھا جو عشق کی آگ سے مجبور ہو کر یہاں پہنچ سکتا تھا۔ زین سو کر اٹھا تو فوراً ہی اسے یہ خیال آیا کہ یہ تعویذ جو شاہ صاحب نے دیے تھے فوزی کو بھی دیتا، اور اسی سوچ پر اس نے فوزی کا نمبر ڈائل کیا، مگر بے خبر عاشق کو کیا معلوم کہ فوزی اب رابطے سے باہر ہے، جہاں تک اس کی رسائی مشکل ہے۔ ذہن میں آیا کہ شاید فوزی آرام کر رہی ہوگی، جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ سوتے ہوئے اپنا موبائل آف کر دیتی تھی۔ اسی لیے ذہن میں آیا کہ چلو یونیورسٹی میں ملاقات کے دوران اسے دے دوں گا۔ زین فوزی سے ملنے کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچا، مگر اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، حالانکہ فوزی اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن، حتیٰ کہ جب تیسرے دن بھی فوزی کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا شاہ صاحب کے پاس پہنچا اور سارے واقعے سے ان کو آگاہ کیا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر اپنا عمل کرتے رہے، پھر فرمایا، زین افسوس، تمہاری فوزی پر اس حکیموں کا داؤ چل گیا ہے اور وہ اسے لے کر اپنے قبیلے میں جا چکا ہے۔ وہ حکیموں کی قید میں ہے، لیکن بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خوب اس خبیث الفطرت کا مقابلہ کریں گے۔ زین، اب جو میں کہتا جاؤں بس تم وہی کرتے جانا، تم کل رات ہوتے ہی مسجد کے پیچھے والے قبرستان میں آ جانا۔ شاہ صاحب نے زین کو ہدایات دی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں کل وقت سے پہلے ہی قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ زین نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اگلے دن سورج غروب ہوتے ہی زین مقررہ وقت پر قبرستان پہنچا۔ سورج غروب ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، لیکن قبرستان ایک وحشتناک منظر پیش کر رہا تھا۔ گہری خاموشی، ساکت و جامد خوفناک درخت قبرستان کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ زین کے ذہن میں غیر اختیاری طور پر خوفناک اور بدصورت تصاویر ابھرنے لگیں۔ جب شاہ صاحب قبرستان پہنچے تو زین کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس کو شاہ صاحب کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے آتے ہی زین کو سلام کیا تو زین اپنی جگہ سے تقریباً کود ہی پڑا، اور شاہ صاحب کو بھی کوئی جن بھوت خیال کیا جو بزرگ کا روپ دھار کر آدھم کا ہو۔ شاہ صاحب نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے پیر صاحب ہی ہیں، اور انہوں نے ہی زین کو قبرستان آنے کا کہا تھا۔ شاہ صاحب نے زین کو ایک گول دائرے میں بٹھا دیا اور تاکید کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ زین نے ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ صاحب بھی اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ چکے تھے، اور زین کو کہا کہ تم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو اور بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کے عمل شروع کرتے ہی زین نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زین نے جو ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بینائی کو دیکھنے کی اجازت دی تو اپنے دائرے کے ارد گرد بے شمار بڑے بڑے پھنکارتے ہوئے سانپوں کو دیکھا۔ زین نے اتنا خوفناک منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زین کو یقین ہوا چلا تھا کہ سانپ اس کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اور اسے ہلاک کر ڈالیں گے، لیکن فوراً شاہ صاحب کی کہی ہوئی بات اس کو یاد آ گئی کہ زین، تمہیں طرح طرح کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، بے شمار ایسی چیزیں تمہیں دیکھنی پڑیں گی جو تم نے پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اس لیے وہ جم کر بیٹھا رہا اور زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جب شاہ صاحب نے اپنا عمل تھوڑا تیز کیا تو زین کی آزمائش میں بھی تیزی آ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت زیادہ تپش محسوس کی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ آگ کے بلند شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مصیبتیں اس پر تسبیح کے دانوں کی طرح یکے بعد دیگرے گر رہی تھیں۔ یہ تو شاہ صاحب کا کمال تھا کہ اتنی زیادہ مصیبتوں میں بھی وہ سیسا پلائی دیوار کی مانند ثابت قدم تھے۔ زین نے تو کبھی ان واقعات کا تصور بھی نہ کیا تھا، مگر یہ فوزی کی محبت ہی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ اس لیے پھر سے وہ ایک نیا عزم لے کر اپنی جگہ پر جم کر بیٹھ گیا۔ لیکن کہاں تک امن رہتا؟ ایک نئی مشکل
اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نئی آنے والی مصیبت نے تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے تھے اور وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس نے دیکھا کہ فوزی ایک وسیع میدان میں دوڑ رہی ہے اور دو طاقتور شیر اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور قریب تھا کہ وہ شیر فوزی کو گردن سے دبوچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عاشق کو کیسے صبر آ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے اٹھ کر اپنے دائرے سے نکلنا چاہا تاکہ جا کر اپنی فوزی کو چھڑا لے، جس کی خاطر اس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ آج وہ اس کے سامنے بڑی بے دردی سے لٹ رہی تھی، لیکن شاہ صاحب کی نظر اچانک زین پر پڑی تو شاہ صاحب نے زور سے پکارا، زین کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، حقیقت میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہو، باہر نہ جاؤ خدا کے لیے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ زین جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، شاہ صاحب کی آواز پر چونکا اور شاہ صاحب کی بات سمجھنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی یہ نظروں کا دھوکہ تھا، کیونکہ اب وہ منظر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے بھی اختتامی مراحل کو طے کر لیا تھا اور اپنی عملیات کی طاقت سے اس خبیث الفطرت حکیمو کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حکیمو رسیوں میں جکڑا ہوا بے بسی کے عالم میں شاہ صاحب کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ جلد ہی شاہ صاحب نے اپنے موکلات کے ذریعے فوزی کو قید سے چھڑا لیا اور اس طرح ایک بے خبر عاشق کو اپنی فوزی مل گئی۔ غم کی شام ڈھل چکی تھی اور امن کی صبح پورے آب و تاب کے ساتھ زین اور فوزی کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔